السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مفسدات نماز کا تفصیلی بیان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی ایسی چیزوں کا بیان جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز میں بات چیت کرنا۔ نماز میں بات چیت کرنا، خواہ غلطی سے ہو، بھول کر ہو، جان کر ہو، کیسی بھی ہو، اگر آپ نے نماز میں بات کر لی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ در مختار معشامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے نماز میں دنیاوی ضرورت والے الفاظ سے دعا مانگنا۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر دعاء ماثورہ کے علاوہ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو غیر اللہ سے بھی کیے جا سکتے ہوں، جو اللہ کے علاوہ سے بھی کیے جا سکتے ہوں، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ مجھے فلاں کپڑا پہنا دے، یا مجھے اتنا روپیہ دے دے، یا اللہ مجھے فلانی عورت سے نکاح کرا دے، تو اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے نماز میں سلام کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص سامنے نظر آیا اور آپ نے نمازی نے اسے زبان سے سلام کر لیا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی آدمی نظر آیا اور آپ نے اس کو اپنی زبان سے سلام کر لیا، تو نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ بھول سے ہی کیوں نہ ہو۔ بدائع ثنا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 544 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نماز میں سلام کا جواب دینا، یہ چوتھے نمبر پہ ہے، نماز میں سلام کا جواب دینا۔ نماز پڑھتے ہوئے سلام کا زبانی جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، البتہ اگر ہاتھوں سے جواب دیا تو صرف کراہت لازم آئے گی، نماز فاسد نہ ہوگی۔ یعنی کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو یہ بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ نے زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نماز میں مصافحہ کرنا، 5ویں نمبر پہ ہے نماز میں مصافحہ کرنا۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص سے مصافحہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ مصافحہ بھی کلام کرنے کے درجے میں ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آیا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، مصافحہ کر لیا، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے سلام کر لیا، یہ بھی کلام کے درجے میں ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 پر یہ مسئلہ موجود ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے بغل میں کوئی نمازی ہے، نماز کے دوران کسی شخص کی چھینک کی آواز سن کر اگر جواب میں یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی شخص نے چھینک مار دی اور آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مراقب الفلاح 178 نمبر صفحہ پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ در مختار کے اندر بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 پر یہ مسئلہ موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نوٹ: نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، اگر کہہ لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عادت لگی رہتی ہے کہ بھائی نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو بھول سے الحمدللہ نکل جاتی ہے زبان سے، تو حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ نماز کے حالت میں دوسرے کوئی دعا نہ پڑھیں، جو نماز ہے بس نماز ہی کو ہم اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت لازم نہیں آئے گی، اس لیے ہم سب کو دھیان دینا چاہیے۔ تیمم کر کے نماز پڑھنے والا دوران نماز پانی پر قادر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تیمم کر کے، کہیں بیابان میں ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہے، یا کسی ایسے جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں ہے، انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد اس کو پانی مل گیا تو کیا کرے گا؟ ایسے شخص کیا کرے گا؟ وہ نماز کو توڑ کر دوبارہ وضو کرے گا، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص پانی نہ پید ہونے کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر کے نماز شروع کی تھی،
اگر وہ نماز کے دوران پانی کے حصول پر قادر ہو گیا، یعنی اس کو پانی مل گیا یا اس کا عذر زائل ہو گیا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ مراقب الفلاح صفحہ نمبر 120 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ان پڑھ شخص نے دوران نماز کوئی آیت سیکھ لی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں، کوئی صورت یاد نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی صورت اس کی زبان پر آ گئی، یاد آ گئی، تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی، اب ان کو وہ قرات کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کی نماز ہوگی۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے وقت نکل گیا، اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا، یا عید کی نماز پڑھتے ہوئے زوال شمس ہو گیا، یا جمعہ پڑھنے کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو نماز عصر ادا سمجھی جائے گی۔ مطلب آپ جمعہ پڑھتے ہوئے عصر داخل ہو گیا، یا پھر ایسے کہہ لیجئے کہ غروب طلوع شمس ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سورج نکل گیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ عصر کی نماز مانی جائے گی، آج کی عصر ہو اور آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ادا سمجھی جائے گی، اگر وقت نکل جائے تب بھی وہ ادا سمجھی جائے گی۔ اشارے سے رکوع و سجدہ کرنے والے کو قدرت حاصل ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے کمزوری یا بیماری کی وجہ سے اشارہ سے رکوع و سجدہ کر لیا تھا، پھر دوران نماز رکوع و سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب از سر نو نماز پڑھے، وہ قادر ہو گیا، چونکہ پہلے معذور تھا، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دے دی، تو اب کیا کرے گا، وہ از سر نو دوبارہ نماز پڑھے گا۔ آج کا مسئلہ بس یہیں تک، انشاءاللہ پھر کل یہاں سے آگے مسئلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔